مولی مجن کی عادت تھی کہ استاد پڑھا رہے ہوتے تو کلاس میں دورانہ داخل ہو جاتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک پڑھا رہے ہیں یا نہیں، لیکن بشارت کی کلاس میں کبھی نہیں آتے تھے، اس لیے کہ ان کے دروازے پر ولزلی پہرا دیتا تھا۔ واقفیت بڑھی اور بشارت شکار میں تحصیلدار کی اردلی میں رہنے لگے تو ولزلی جھیل میں تیر کر زخمی مرغابی پکڑنا سیکھ گیا۔ تحصیلدار نے کئی مرتبہ فرمائش کی، یہ کتا مجھے دے دو، بشارت ہر دفعہ اپنی طرف اشارہ کر کے ٹال جاتے کہ یہ سگ حضوری ماں اپنے کتے کے آپ کا غلام ہے، آپ کہاں اس کی ٹہل سیوا ہگنے متنے کی کھکیڑ میں پڑیں گے۔ جب تحصیلدار نے ایک قیمتی کالر لکھنؤ سے منگوا کر اسے پہنایا تو اس کا شمار شاہ کے مصائبوں میں ہونے لگا اور بشارت شہر میں اتراتے پھرنے لگے، لیکن اس کے شریف النسل ہونے میں کلام نہ تھا، اس لیے کہ اس کا دادا الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک انگریز جج کا پروردہ تھا۔ جج ریٹائرمنٹ کے بعد انگلستان گیا تو کتا اپنے ریڈر کو بخش دیا۔ ولزلی اسی کی اولاد تھا جو دھیرج گنج آ کر یوں گلی گلی خراب و خوار ہو رہا تھا۔ مولی مجن کو ولزلی زہر لگتا تھا، فرماتے تھے اول تو کتے کی ذات ہے اور کتا اصحاب کہف کا ہو تب بھی کتا ہی رہتا ہے، پھر اسے تو ایسا ٹرین کیا ہے کہ صرف اشرافوں کو کاٹتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں جب وہ مولی مجن پہ بھونکتا تو بہت پیارا لگتا، اور اب واقعی اتنا ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ بشارت حکم دیتے تو اسٹاف روم سے ان کا رولر منہ میں دبا کر لے آتا۔ مولی مجن کا بیان تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پلید کو رجسٹر حاضری پہ لے جاتے دیکھا ہے، لیکن تحصیلدار اور ریبس کے ڈر سے خاموش رہے، کیونکہ کسی دانا کا قول ہے کہ کتے کو ڈھیلا کھینچ کر مارنے سے پہلے یہ تحقیق ضرور کر لو کہ اس کا مالک کون ہے۔ عادات و اطوار اور طریقہ واردات کے لحاظ سے ولزلی دوسرے کتوں سے بالکل مختلف تھا۔ گھر میں کوئی اجنبی داخل ہوتا تو کچھ نہ کہتا، لیکن جب وہ واپس جانا چاہتا تو کسی طور جانے نہ دیتا، اس کی ٹانگ اپنے جبڑے کے زنبور میں پھنسا کے کھڑا ہو جاتا۔ مولی مجن تنخواہ کی مد میں بشارت کو جو کچھ دیتے تھے اسے رجسٹر میں قرض حسنہ لکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ قرض حسنہ سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور خود بھی کھینچے کھینچے رہنے لگے۔ ایک دن بشارت چاک میں لٹ پٹ ڈسٹر ہاتھ میں اور رجسٹر بغل میں دبائے کلاس روم سے نکل رہے تھے کہ مولی مجن انہیں آستین سے پکڑ کے اپنے دفتر میں لے گئے اور الٹا سر ہو گئے، غالباً حملہ کرنے میں پہل بہترین دفاع ہے والی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ کہنے لگے بشارت میاں ایک مدت سے آپ کی تنخواہ چڑھی ہوئی ہے، آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی، اسکول ان حالوں کو پہنچ گیا ہے، کچھ اپائے کیجیے۔ یتیم خانے کے چندے کی مد سے ٹیچروں کو تنخواہ دی جاتی ہے، ٹیچر حضرات یتیم خانے کو کھا گئے، ڈرتا ہوں آپ صاحبان کو یتیموں کی آہ نہ لگ جائے۔ بشارت یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئے، بولے 7-8 مہینے ہونے کو آئے، کل ملا کر 60-70 روپے ملے ہیں، 2 دفعہ گھر سے منی آرڈر منگوا چکا ہوں، اگر اس پر بھی یتیموں کی آہ لگنے کا اندیشہ ہے تو اپنی نوکری طے کر کے رکھیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسی وقت چارج دے دیا، مطلب یہ کہ ڈسٹر اور رجسٹر حاضری مولی مجن کو پکڑا دیا۔ مولی مجن نے یکلخت پیترا بدلا اور ڈسٹر ان کی تحویل میں واپس دے کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں برخوردار، قسم ہے وعدہ لا شریک کی وہ رقم جسے آپ اپنے حسابوں 60-70 بتا رہے ہیں، وہ بھی یتیموں کا پیٹ کاٹ کر زکوٰۃ اور صدقے کی مد سے نکال کر آپ کی نظر کی تھی، اس کا آپ یہ صلہ دے رہے ہیں۔ سر سید کو بھی آخری عمر میں ایسے ہی صدمے اٹھانے پڑے تھے جن سے وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ خیر ذرا صبر سے کام لیجئے، اللہ نے چاہا تو بقرعید کی کھالوں سے سارا حساب بے باک کر دوں گا۔ یتیموں کا حال تو آپ پر روشن ہے، غریب کندھوں پہ چڑھ چڑھ کے میونسپلٹی کی لالٹینوں سے تیل نکالتے ہیں، تب کہیں رات کو پڑھ پاتے ہیں۔ میونسپلٹی والوں نے بھی تاڑ کر لالٹینیں اونچی اونچی بلیوں پر لٹکاتی ہیں۔ اب کوئی ان الادین کے چراغ کی اولادوں سے پوچھے کہ تم نے لالٹینیں لٹکائی ہیں یا اپنے بھاویں سورج سوا نیزے پر ٹانگا ہے، معصوم بچے اس کی اندھی روشنی میں کیا تمہارے باپ کا کفن سیویں گے؟ آپ کے آنے سے 3-4 سال پہلے ایک یتیم لونڈا بلی پر سے ایسا گرا کہ ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی ککڑی کی طرح ٹوٹ گئی، ہڈی جوڑنے والے نے بتیری کوشش کی مگر پیپ پڑ گئی، کانپور لے جا کر یہاں گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کٹوانی پڑی، سیدھا ہاتھ جڑنے کو تو جڑ گیا لیکن اس طرح جیسے رشتہ داروں میں ناچاکی کے بعد ٹوٹا ہوا تعلق جڑتا ہے۔ لولا لنگڑا لونڈا بری صحبت میں پڑ گیا، میں نے تنگ آ کر اس لنگر دین کو کان سے پکڑ کے نکال باہر کیا تو فقیروں کی ٹولی میں جا کر شامل ہو گیا اور دوسرے لونڈوں کو بھی بہکانے لگا کہ تم بھی بلی پر سے چھلنگ لگا کر ادھر آ جاؤ، یہاں بڑے مزے ہیں، یہاں برتن نہیں مانجنے پڑتے، گلا پھاڑ پھاڑ کے سبق نہیں سنانا پڑتا، روز سوئم کے چنے پڑھ پڑھ کر خود نہیں کھانے پڑتے، اور بیڑی پینے کے لیے لوٹا لے کر پخانے نہیں جانا پڑتا، جے دفعہ چاہو دھڑلے سے پیو اور دھوئیں کی گاڑی کی طرح بھگ بھگ کرتے پھرو، کچھ بھی حرم زدگی کرو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا برخوردار، یہ آپ کا اسکول ہے، آپ کا یتیم خانہ ہے،
میں اندھا نہیں ہوں، آپ جس لگن اور تندہی سے کام کر رہے ہیں وہ اندھے کو بھی نظر آتی ہے۔ آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے۔ اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز 20-25 برس میں اسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو جائیں گے۔ میں ٹھہرا جاہل آدمی، میں تو ہیڈ ماسٹر بننے سے رہا، لیکن اسکول کا احوال آپ کے سامنے ہے۔ چندہ دینے والوں کی تعداد گھٹ کر اتنی رہ گئی ہے کہ سر سید بھی ہوتے تو نواب محسن الملک کا اور اپنا سر پیٹ لیتے۔ یقین جانیے جب سے ٹیچر صاحبان کی تنخواہیں رکی ہیں میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ برابر صلاح مشورے کر رہا ہوں، آپ کو بھی کئی بار تاکید کر چکا ہوں کہ للہ اپنی تنخواہوں کی ادائیگی ہی کوئی ترکیب نکالیے، مگر آپ سب مجھے پر غصہ اتارتے ہیں۔ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ اکیلا چنا بھاڑ تو کیا خود کو بھی نہیں پھوڑ سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول اور یتیم خانے کو آس پاس کے شہروں کے عمرہ، رؤسا اور تعلقہ داروں میں روشناس کرایا جائے اور لوگوں کو کسی بہانے بلایا جائے۔ لوگ آج بھی دھیرج گنج کو گاؤں سمجھتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک پوسٹ کارڈ ملا، پتے میں بامقام موزہ دھیرج گنج لکھا تھا۔ واللہ خون کھول گیا، لیکن لوگ تو ایک عرصے تک علی گڑھ کو بھی گاؤں ہی سمجھتے رہے، تا وقتے کہ وہاں بائسکوپ شروع ہوا اور موٹر کے ایکسیڈنٹ میں پہلا آدمی مرا۔ خیر، بہت غور و خوض کے بعد آپ ہی کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اسکول کی مشہوری کے لیے ایک شاندار مشاعرہ ہونا ضروری ہے۔ تقسیم کار کے بارے میں انہوں نے وضاحت فرما دی کہ بشارت کے ذمے صرف شاعروں کو لانا لے جانا، قیام و طعام کا بندوبست کرنا، مشاعرے کی پبلسٹی اور مشاعرہ گاہ کا انتظام کرنا ہے۔ بقیہ تمام کام وہ تنہا انجام دے لیں گے، جس سے ان کی مراد صدارت تھی۔ مشاعرے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ عمائدین کو مدعو کرنا، مصرع طرح اور شعراء کا انتخاب کرنا، شاعروں کو کانپور سے آخری ٹرین سے بسط احترام لانا اور مشاعرے کے بعد پہلی ٹرین سے دفان کرنا، مشاعرے سے پہلے اور غزل پڑھنے تک ان کے مفت خاطر مدارات کسی اور سے کروانا اور اس قسم کے دیگر فرائض جو سزا کا درجہ رکھتے تھے بشارت کے ذمے کیے گئے۔ شاعروں اور بشارت کے اپنے آنے جانے کا ریل اور اکے کا کرایہ اور دھیرج گنج میں قیام و طعام، پان سگریٹ اور متفرق اخراجات کے لیے مولی مجن نے بشارت کو 10 روپے دیے اور تاکید کی کہ آخر میں جو رقم خرچ ہونے سے بچ رہے وہ مشاعرے کے دوسرے روز اخراجات کی رسیدوں کے ہمراہ واپس کریں۔ انہوں نے سختی سے ہدایت کی کہ شاعروں کو 8 آنے کا ٹکٹ خود خرید کر دینا، نقد کرایہ ہرگز نہ دینا۔ بشارت پوچھنے ہی والے تھے کہ شاعروں کے ہاتھ خرچ اور نظر نذرانے کا کیا ہوگا کہ مولی مجن نے از خود مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا شعرائے کرام سے یتیم خانے اور اسکول کے چندے کے لیے اپیل ضرور کرنا۔ انہیں شعر سنانے میں حجاب نہیں آتا تو آپ کو کار خیر میں کاہے کی شرم؟ اگر آپ نے پھوڑ پن سے کام نہ لیا تو ہر شاعر سے کچھ نہ کچھ وصول ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ وصول کرنا ہے مشاعرے سے پہلے کرنا، غزل پڑھنے کے بعد ہرگز قابو نہ آئیں گے۔ اور جو شاعر یہ کہے کہ وہ 98 بھی نہیں دے سکتا تو واللہ اسے ہمارے یتیم خانے میں ہونا چاہیے۔ کانپور میں بیکار پڑا کیا کر رہا ہے؟ اسے خود نمائی کہیے یا نا تجربہ کاری۔ بشارت نے مشاعرے کے لیے جو مصرع طرح منتخب کیا وہ اپنی ہی تازہ غزل سے لے لیا، جس میں انہیں سب سے بڑا فائدہ یہ نظر آیا کہ مفت میں شہرت ہو جائے گی۔ دوسرے، انہیں مشاعرے کے لیے علیحدہ سے غزل پر مغز ماری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر ان کے دل میں گدگدی ہونے لگی کہ اچھے اچھے شاعر ان کے مصرعے پہ گرا لگائیں گے، گھنٹوں فکر سخن میں پیر پٹکیں گے، زور ماریں گے، کبھی دل کو پکڑیں گے، کبھی سر کو پکڑیں گے اور شعر ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے 18 شاعروں کو شرکت کے لیے آمادہ کر لیا، جن میں جوہر چغتائی، کاشف کانپوری اور نشور واحدی بھی شامل تھے، جو ازراہ شفقت رضامند ہو گئے تھے کہ بشارت کی نوکری کا سوال تھا۔ نشور واحدی اور جوہر الہ آبادی ان کے استاد بھی رہ چکے تھے، اس لیے ان کو اپنا مصرعہ طرح نہیں دیا بلکہ غیر طرحی غزلیں پڑھنے کی درخواست کی۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ باقی ماندہ شعراء کے انتخاب میں انہوں نے یہ التزام رکھا ہے کہ کوئی شاعر ایسا نہ آنے پائے جس کے بارے میں انہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ وہ ان سے بہتر شعر کہہ سکتا ہے۔ مقررہ تاریخ پر ان شاعروں کو 2 اکوں میں بٹھا کر وہ کانپور کے ریلوے اسٹیشن پر لے آئے۔ جن قارئین کو 2 اکوں میں 18 شاعروں کو بٹھانے میں مبالغہ نظر آئے انہوں نے غالباً اکے نہیں دیکھے۔ یہ تو کانپور تھا، اگر علی گڑھ ہوتا تو ایک ہی اکا کافی تھا۔ قارئین کی آسانی کے لیے ہم اس نادر الوجود اور محیر العقول سواری کا سرسری خاکہ کھینچ دیتے ہیں۔ پہلے غسل میت کے تختے کو کاٹ کر چورس کر لیں، پھر اس میں 2 مختلف سائز کے چوکور پہیے اس یقین کے ساتھ لگا دیں کہ ان کے چلنے سے سڑکیں ہموار ہو جائیں گی اور اس عمل سے یہ خود بھی گول ہو جائیں گے۔
تختہ سڑک کے گڑوں کی بالائی سطح سے 6-6.5 فٹ بلند ہونا چاہیے تاکہ سواریوں کے لٹکے ہوئے پیر اور پیدل چلنے والوں کے سروں کی سطح ایک ہو جائے۔ پہیے میں سورج کی کرنوں کی مانند جو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان پر سواری پیر رکھ کر تختے تک ہائی جمپ کر سکے۔ اس کے بعد تختے میں 2 بانس لگا کر ان میں ایک عدد لاغر گھوڑا اٹکا دیں جس کی پسلیاں دور سے گن کر سواریاں اطمینان کر لیں کہ پوری ہیں۔ 1942 سے 1945 تک اپنے قیام علی گڑھ کے دوران ہم بھی اکے میں سوار اور خوار ہو چکے ہیں۔ ہمارا خیال ہے اکا کسی گھوڑے نے ایجاد کیا تھا، اس لیے کہ اس کے ڈیزائن میں یہ حکمت پوشیدہ رکھی کہ گھوڑے سے زیادہ مشقت سواری کو اٹھانی پڑے، لہٰذا زائد سواریوں کا بوجھ گھوڑے پر نہیں بلکہ ان سواریوں پر پڑتا تھا جن کی گود میں وہ آ کر بیٹھتی تھیں۔ یہ سواریاں ایک دوسرے کے جسم میں کنڈلی مار کے بیٹھتی تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں آپس میں اس طرح گتھے ہوئے اور ایک دوسرے میں پروئے ہوئے ہوتے تھے جیسے دھلائی کے بعد واشنگ مشین میں کپڑوں کی آستینیں اور ازار بند۔ ایک سواری کو اترنا ہوتا تو سب کو اپنی اپنی گرہ اور کینچی کھولنی پڑتی، تب کہیں جا کر وہ آزاد ہو کر 6 فٹ کی بلندی سے اکڑو حالت میں چھلانگ لگاتا۔ اگر اکا گھوڑے اور سواریوں سمیت کسی کھلے مین ہول میں داخل ہونے میں ناکام رہتا تو ایک دوسرے کے ساتھ گرا گیر سواریوں کا گپھے کا گپھا جوں کا توں زمین پر رگبی کی گیند کی طرح آن پڑتا، مجال ہے ایک سواری بھی علیحدہ ہو جائے۔ ان سواریوں کے اعضاء باہم دیگر خلط ملط ہونے کے علاوہ ایسے سن ہو جاتے تھے کہ اگر کسی کی پنڈلی میں خارش ہو تو کھجا کھجا کے خونم خون کر دیتا، مگر خارش مٹنے کا نام نہ لیتی، اس لیے کہ کھجائی ہوئی پنڈلی کسی اور کی ہوتی تھی۔ اکے کے پچھلے حصے میں اتنی سواریاں لدی ٹنگی اٹکی اور لٹکی ہوتی تھیں کہ اگر گھوڑے کو ٹھوکر لگ جائے یا نقاہت سے بے ہوش ہو جائے تب بھی زمین پر نہیں گر سکتا تھا، اس لیے کہ پچھلی سواریاں اپنے الار سے اسے بے ہوش ہونے کے بعد بھی کھڑی حالت میں رکھتی تھیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اکا گھوڑے کی طاقت سے چلتا تھا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اکے والا نیچے اتر کر اسے 100 ہارس پاور کی گالی دیتا اور دھکے کے زور سے لڑکا دیتا۔ گھوڑے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اکے کو آگے بڑھنے سے روک سکے۔ جوش نے ایسے ہی اکوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس قدر ذلیل چیز ہیں کہ ان پر اگر سکندر اعظم کو بھی بٹھا دیا جائے تو وہ بھی کسی دیہاتی رنڈی کا بھڑوا نظر آنے لگے۔ اگر کبھی اکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اسے اور بالا نشین سواریوں کو کوئی گزن نہیں پہنچتا تھا، اس لیے کہ اول تو اس میں کوئی ایسا کل پرزہ ہوتا نہیں تھا جس کے ٹوٹ جانے یا نہ ہونے سے اس کی کارکردگی میں مزید فرق آئے۔ دوم ٹکرانے والی کار یا سائیکل اس کے تختے کے نیچے سے ایسے رسان سے نکل جاتی تھی کہ گھوڑے تک کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ ایسا ایک منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے 1944 میں علی گڑھ میں دیکھا۔ دوسری عالمی جنگ کا زمانہ تھا۔ ہم ایک عدد بلیڈ خریدنے نکلے تھے جو ان دنوں نایاب تھا۔ ایک دکان سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں؟ بیچ سڑک پر 7-8 سیاہ پیراشوٹ پرہ باندھے اتر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک اکے کا جس میں گرلز کالج کی لڑکیاں سوار تھیں، سڑک کوٹنے والے انجن کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ لڑکیاں ہوا بھرے برقعوں کی مدد سے اکے کی بلندیوں سے باجماعت لینڈ کر رہی تھیں اور لڑکے ترکی ٹوپیاں پہنے، سیاہ شیروانیوں کے بٹن نرخرے تک بند کیے، زخمیوں کو اٹھانے، غیر طبی امداد دینے، دکھی انسانیت کی خدمت اور معاشقے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ 18 شاعر اور 5 مصرے اٹھانے والے جو ایک شاعر اپنے ہمراہ لایا تھا 2 بجے کی ٹرین سے دھیرج گنج پہنچے۔ دھیرج گنج کے پلیٹ فارم کو اسکول کے بچوں نے رنگ برنگی جھنڈیوں سے اس طرح سجایا تھا جیسے ایک پھوڑ ماں بچی کا منہ دھلائے بغیر بالوں میں شوخ ربن باندھ دیتی ہے۔ ٹرین کی آمد سے 3 گھنٹے پہلے ہی پلیٹ فارم پر یتیم خانہ شعاع الاسلام کا بینڈ بجنا شروع ہو گیا، لیکن جیسے ہی ٹرین آ کر رکی تو کبھی ڈھول، کبھی بانسری اور کبھی باجا بند ہو جاتا اور کبھی تینوں بالکل خاموش ہو جاتے، صرف بینڈ ماسٹر چھڑی ہلاتا رہ جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ ان سازوں کو بجانے والے لڑکوں نے اس سے پہلے انجن کو اتنے قریب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں بار بار اتنے محو ہو جاتے کہ بجانے کی سدھ نہ رہتی۔ انجن ان کے اتنے قریب آ کر رکا تھا کہ ایک ایک پرزہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سیٹی بجانے والا آلہ، کوئلہ جھونکنے کا بیلچا، دہکتے چٹکتے کوئلوں کا بھبکا، شولوں کی آنچ سے تمتماتا ڈرائیور کا چہرہ اور پہیے سے جڑی ہوئی لمبی سلاخ جو بالکل ان کے ہاتھ کی طرح چل رہی تھی، جسے وہ آگے پیچھے جھلا کر چھک چھک کر کے ریل چلاتے تھے، اور انجن کی ٹوٹی سے ابلتی شور مچاتی اسٹیم۔ بچوں نے دھوئیں کے مرغولے کو مٹیالے سے ہلکا سرمئی اور سرمئی سے گاڑھا سیاہ ہوتے دیکھا، پھر دھوئیں کا سیاہ اژدہا ان کی آنکھوں کے سامنے پھنکارے مارتا آخری ڈبے سے بھی آگے نکل کر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اب بچے خاموش ہو کر انجن کی سیٹی کو بجتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو جاتے وقت اپنی آنکھیں وہیں چھوڑ جاتے۔
اگر ان بچوں سے بینڈ ہی بجوانا تھا تو بغیر انجن کی ٹرین لانی چاہیے تھی۔ ٹرین سے اترتے ہی ہر شاعر کو گیندے کا ہار پہنا کر گلاب کا ایک پھول اور اونٹتے دودھ کا گلاس پیش کیا گیا، جسے ہاتھ میں لیتے ہی وہ بلبلا کر پوچھنے لگا کہ کہاں رکھوں۔ استقبال کرنے والوں نے صرف 25 میل دور 1 گھنٹے کا سفر کر کے آنے والوں سے پوچھا کہ سفر کیسا رہا، کانپور کا موسم کیسا تھا، ہاتھ منہ دھو کر 3-4 گھنٹے سو لیں تو سفر کی تھکان اتر جائے گی۔ جواباً مہمانوں نے دریافت کیا، یہاں مغرب کس وقت ہوتی ہے؟ دھیرج گنج والے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں، یہاں کی کون سی سوغات مشہور ہے؟ روپے میں کتنی مرغیاں ملتی ہیں؟ کیا یہاں کے مسلمان بھی اتنے ہی پسماندہ ہیں جتنے باقی ماندہ ہندوستان کے؟ شورائے کرام اسٹیشن سے بیل جتے ہوئے تانگوں اور بہلیوں میں قصبے لائے گئے۔ وہ ہر 10 منٹ بعد گاڑی باندھ سے پوچھتے کہ قصبہ اتنی دور کیوں بنایا ہے؟ بیلوں کے سنگوں پر نئی سنگوٹیاں اور گلے میں گھنگرو پڑے تھے۔ ایک بیل کے پٹھے پر مہندی سے خوش آمدید بھی لکھا تھا۔ ہمارے خیال میں وزیروں اور بڑے آدمیوں کے استقبال کے لیے جو بینر، خیر مقدمی دروازے اور محرابیں بنائی جاتی ہیں، ان پر خوش آمدید کا املا خوش آمدید ہی ہونا چاہیے کہ سارے کھٹراک کا اصل مقصد و مدعا خوش آمد ہی تو ہے۔ بیل تانگوں کے پیچھے ڈرل ماسٹر کی قیادت میں اسکول کے جملہ اساتذہ حضرات اور ان کے پیچھے قدم سے قدم ملائے لڑکوں کے والد صاحبان چل رہے تھے۔ آگے بینڈ بجتا جا رہا تھا۔ بینڈ کے آگے ایک لڑکا ہاتھ میں یتیم خانہ شمع الاسلام کا سیاہ پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ پرچم پر آسمان کو دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کر کے باطل سے نہ دبنے کے الٹی میٹم کے بعد اہل زمین کو اپنے انجام سے ڈرنے اور یتیم خانے کو دل کھول کر چندہ دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ پرچموں کی تاریخ میں یہ پہلا پرچم تھا جس پر لان تان اور کچھ کرنے کی تلقین کی گئی تھی، ورنہ نادان چند رنگ برنگی پٹیوں اور دھاریوں پر قناعت کر لیتے ہیں۔ جلوس کے پیچھے لارڈ ولزلی کی سربراہی میں سارے قصبے کے ننگ دھڑنگ بچے اور کتے دوڑ رہے تھے۔ شریعت پر عمل کرنے والے کچھ شاعروں نے بینڈ پر اعتراض کیا تو بینڈ ماسٹر نے انہیں یہ کہہ کے چپکا کر دیا کہ اگر بینڈ بجنا بند ہوا تو کتے آ لیں گے۔ بینڈ ماسٹر کو بشارت نے 1 ہفتے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ خدا کے واسطے اپنی منحوس ماتمی دھن نہ بجانا، خوشی کا موقع ہے، کسی چیئرفل ٹیون کا ریہرسل کر لو۔ چنانچہ پہلے تو بینڈ نے 1925 کے گراموفون ریکارڈ کا مشہور گانا بیٹا جمعہ جمعہ تھوڑی آگ لا دے تمباکو لا دے تھوڑا پانی بجایا، پھر ہز ماسٹرز وائس کے ایک مقبول عام گیت کی اس سے بھی زیادہ چیئرفل دھن بجانے لگا۔ یہ ہٹ گانا 1930 میں بچے بچے کی زبان پر تھا، جس میں ہم بھی شامل تھے، سمدن تیری گھوڑی چنے کے کھیت میں۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے بعد دوسرے مصرعے میں موصوفہ کو مذکورہ بالا مقام یعنی چنے کے کھیت میں دوڑے دوڑے آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ گانا ہم نے پہلی بار لگ بھگ 50 برس پہلے سنا تھا۔ اس وقت ہم نے سمدھن تو درکنار چنے کا کھیت بھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں بھی چال چلن سے متعلق گیت کے چند بول ایسے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روئے سخن گھوڑی کی طرف ہے یا سمدھن کی طرف۔ سمدھن کو صبح کی بھولی ہوئی گھوڑی کو پکڑنے کا لالچ دے کر شام کو کھیت میں بلایا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں کھلتا تھا کہ آیا سمدھی صاحب سمدھن کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ دونوں مل کے گھوڑی پر بیٹھیں گے، یا اس لیے کہ تینوں مل کر چنے کے بونٹ کھائیں گے۔ سمدھن کی بے لگام گھوڑی تو ظاہر ہے کھیت میں ہرے بھرے چنوں کے لالچ میں گئی ہوگی، مگر یہ عقدہ آج تک نہیں کھلا کہ سمدھی صاحب خود پرائی کھیت میں کیا کر رہے تھے۔ 18 شاعروں کا جلوس اسکول کے سامنے سے گزرا تو ایک رہکلے سے 18 توپوں ہی کی سلامی اتاری گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی پنچایتی توپ تھی جو نارمل حالات میں پیدائش اور ختنوں کے موقع پر چلائی جاتی تھی۔ اس کے چلتے ہی سارے قصبے کے بچے، کتے، کوے، مرغیاں اور مور کورس میں چنگھاڑنے لگے اور بڑی بوڑھیاں گھبرا کر دین جاگے کفر بھاگے کا ورد کرنے لگیں۔ خود منی توپ اپنے چلنے پر اتنی متعجب اور وحشت زدہ تھی کہ دیر تک ناچی ناچی پھری۔ شاعروں کو حیثیت دار کاشتکاروں کے ہاں ٹھہرایا گیا جو اپنے اپنے مہمان کو اسکول سے گھر لے گئے۔ قصبے میں جو گنے چنے آسودہ حال مسلمان گھرانے تھے ان سے مولی مجن کی نہیں بنتی تھی، لہٰذا شاعروں کے قیام و طعام کا بندوبست کاشتکاروں اور چودھریوں کے ہاں کیا گیا، جس کا تصور ہی شاعروں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ شعر و شاعری اور ناولوں میں دیہاتی زندگی کے خلوص، سادگی، قناعت اور مناظر فطرت پر سر دھننا اور دھنوانا اور بات ہے، لیکن سچ مچ کسی کسان کے نیم پختہ یا مٹی گارے کے گھر میں ٹھہرنا کسی شہری انٹیلیکچوئل کے بس کا روگ نہیں۔ ایک کسان سے بغل گیر ہونے سے پہلے اس کے ڈھور ڈھنگر، گھی کے فنگر پرنٹ والے دھات کے گلاس، جن ہاتھوں نے اوپلے تھاپے انہی ہاتھوں سے پکائی روٹی، منہ سے پیاز کی بو، مکھن پلائی مونچھ، سب سے بیک وقت گلے ملنا پڑتا ہے۔ اس قصباتی مشاعرے میں جو دھیرج گنج کا آخری یادگار مشاعرہ ثابت ہوا
18 بیرونی شاعروں کے علاوہ 33 مقامی اور مضافاتی شعراء شرکت کے لیے بلائے گئے یا بن بلائے آ گئے۔ باہر سے آنے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس لالچ میں آئے تھے کہ نقد معاوضہ نہ سہی، گاؤں ہے اور کچھ نہیں تو سبزیاں، فصل کے میوے، پھل پھلاری کے ٹوکرے اور 5-6 مرغیوں کا جھابا تو منتظمین مشاعرہ ضرور ساتھ کر دیں گے۔ دھیرج گنج میں کچھ فتنہ پرور نوجوان ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ گرد و نواح میں 3-4 مشاعرے درہم برہم کر چکے ہیں۔ ان کی مشقیں بشارت نے عجیب انداز سے کسیں۔ ان کے ایک پرانے لنگوٹیے تھے جو ممتحنوں کی ہٹ دھرمی اور جوہر ناشناسی کی وجہ سے میٹرک میں 4-5 دفعہ فیل ہو چکے تھے اور عاجز آ کر محکمہ چنگی میں ملازم ہو گئے تھے۔ چنگی کی فضا کو انہوں نے شاعری کے لیے نہایت سازگار اور موزوں پایا۔ وہ عام سے عام جملہ بھی لطیف قافیے کے ساتھ بولتے تھے۔ نثر لکھنے اور نثر بولنے میں ان کو اتنی ہی الجھن ہوتی تھی جتنی ہمہ شمہ کو شعر کہنے میں۔ کثیر العیال آدمی تھے، جو اشعار کی شان نزول تھی وہی اولاد کی۔ دونوں کے ورود و بہتات کا بہتان فیاض دو عالم پر لگاتے تھے۔ یہ حضرت شاعری کرتے تھے لیکن مشاعروں سے بیزار اور متنفر تھے۔ فرماتے تھے آج کل جس طرح شعر کہا جاتا ہے بالکل اسی طرح داد دی جاتی ہے، یعنی مطلب سمجھے بغیر۔ صحیح داد دینا تو درکنار، لوگوں کو تو ڈھنگ سے ہوٹ کرنا بھی نہیں آتا۔ شعر مشاعرے میں سننے سنانے کی نہیں، تنہائی میں پڑھنے، سمجھنے، سننے اور سہنے کی چیز ہے۔ یوں بھی اگر کلام کتابی شکل میں ہو تو لوگ شاعر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں میر کی کلیات میں سے 1-2 نہیں 100-200 اشعار ایسے نکال کر دکھا سکتا ہوں جو وہ کسی مشاعرے میں پڑھ دیتے تو عزت سادات اور دستار ہی نہیں سر بھی سلامت لے کر نہ لوٹ سکتے۔ ان سے بشارت 5-6 غیر طرحی غزلیں کہلوا کر لے آئی اور مشاعرہ بگاڑ نوجوانوں میں تقسیم کر دیں کہ تم بھی پڑھنا۔ یہ ترکیب بہت کارگر رہی، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جس شاعر کو دوسرے نالائق شاعروں سے داد لینے کی توقع ہو وہ انہیں ہوٹ نہیں کرتا۔ جیسا کہ چوریاں بند کرنے کا ایک آزمودہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ چور کو تھانے دار لگا دو۔ مرزا کہتے ہیں کہ اس میں اس فائدے کے علاوہ کہ وہ دوسروں کو چوری نہیں کرنے دے گا، ایک فرق اور نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پہلے جو مال وہ اندھیری راتوں میں نقب لگا کر بڑی مصیبت سے حاصل کرتا تھا، اب وہ مالکان خود تھانے میں رشوت کی شکل میں برضا و رغبت پیش کر دیں گے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اس میں اس فائدے کے علاوہ کہ وہ دوسروں کو چوری نہیں کرنے دے گا، ایک فرق اور نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پہلے جو مال وہ اندھیری راتوں میں نقب لگا کر بڑی مصیبت سے حاصل کرتا تھا، اب وہ مال مالکان خود تھانے میں رشوت کی شکل میں برضا و رغبت پیش کر دیں گے۔ اسی پروگرام کے تحت 5-6 تازہ طرحی غزلیں مولگنج والے حکیم احسان اللہ تسلیم سے بھی لکھوا لائے۔ حکیم احسان اللہ تسلیم مولگنج کی طوائفوں کے طبیب خاص تو تھے ہی، گانے کے لیے انہیں فرمائشی غزلیں بھی لکھ کر دیتے تھے۔ کسی طوائف کے پیر بھاری ہوتے تو اس کے لیے بطور خاص چھوٹی بہر میں رواں غزل لکھتے تاکہ ٹھمکا نہ لگانا پڑے۔ کسی طوائف پہ مائل با کرم ہوتے تو مکتے میں اسی کا نام ڈال کر غزل اس کو بخش دیتے۔ وہ طوائفوں کے تلفظ کی اصلاح بھی کرتے تھے، بقیہ چیزیں تو خیر ماورائے اصلاح تھیں۔ مولگنج میں سب سے مشہور وحیدن بائی کے کوٹھے پر ایک بزرگ جو اکثر سل پر مسالہ پیستے دیکھے گئے، 30 برس پہلے جمعے کی نماز کے بعد وحیدن بائی کے چال چلن کی اصلاح کی غرض سے کوٹھے کے زینے پر چڑھے تھے، لیکن اس قطالہ عالم کی بھری جوانی تھی، لہٰذا ان کا مشن طول کھینچ گیا۔ جب وحیدن بائی نے فرسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائر ہو کر توبہ کا تکلف کیا، یعنی حج بیت اللہ کو چلی، تو 900 چوہوں کے واحد نمائندے کی حیثیت سے وہی بزرگ اس کے ہم رکاب تھے۔ حکیم تسلیم رنگین مزاج رؤسا کا علاج بھی کرتے تھے، فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیا کرتے تھے اور اس کی نبض پہ انگلی رکھتے ہی نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراثیم کس کوٹھے کے آوردہ اور پروردہ ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی طوائف کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو رونا پیٹنا مچ جاتا ہے۔ حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاس کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیہ لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ یہ سفوف اس رات کے تماش بینے خصوصی کو چپکے سے پان میں ڈال کے کھلا دیا جاتا تھا۔ اس نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی کی ذاتی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ میاں کے سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کر آئے تھے۔ لیکن ایک بات ہے، طوائف کتنی بھی حسین و جمیل اور دشمن ایمان و ہوش کیوں نہ ہو، حکیم صاحب کے نیت صرف اس کے پیسے پر بگڑتی تھی۔ طوائفیں بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتی تھیں، کہنے والے یہاں تک کہتے تھے کہ ان کے مرنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں تاکہ سنگ مرمر کا مزار بنوائیں اور برس کے برس دھوم دھام سے عرس منائیں۔ بشارت ان سے اس وعدے پر غزلیں لکھوا لائے کہ جاڑے میں ان کی یخنی کے لیے 50 تلیر، 20 تیتر، 5 ہریل اور 2 قازے نظر کریں گے۔
بقرعید پر 5 خصی بکرے دھیرج گنج سے آدھے داموں خرید کر خود بھیجیں گے۔ ان کے حلوہ گنج شک کے لیے 101 چڑوں کے مغز اور رؤسا اور والیان ریاست کی ادویات کے لیے 1 درجن سیاہ ریگستانی بچھو خود پکڑ کے مولگنج بھجوائیں گے۔ جیسا کہ قارئین کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مولگنج بیسواؤں کی بستی تھی۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا چال چلن اتنا ہی خراب ہوتا تھا جتنا اب ہے، مگر بنائی ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ قصبیوں کی بستی کو بازار حسن کہنے لگیں، چکلے کو چکلا ہی کہتے تھے۔ ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کہیں اور بدصورت رنڈیوں کے کوٹھوں اور بے ڈول بے ہنگم جسم کے ساتھ جنسی امراض بیچنے والیوں کی میلی چکٹ کوٹریوں کو اس طرح گلیمرائز نہیں کیا گیا۔ جوہر الہ آبادی، کاشف کانپوری اور نشور واحدی کو چھوڑ کر باقی مقامی اور مہمان شاعروں کو پڑھوانے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا نکلا، کیونکہ سبھی ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے اور ایسی برابر کی ٹکر تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں کون کم لفظ شعر کہتا ہے تاکہ اس کو بعد میں بلایا جائے۔ بہرحال اس مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ شعرائے کرام کو حروف تہجی کی الٹی ترتیب کے ساتھ پڑھوایا گیا، یعنی سب سے پہلے یاور نگینوی کو اپنی ہوٹنگ کرانے کی دعوت دی گئی۔ سیدھی ترتیب میں یہ قباحت تھی کہ یاور نگینوی کے استاد محترم جوہر الہ آبادی کو یاور سے پہلے پڑھنا پڑتا۔